پاکستان کی عدالتوں میں جو اوپن ٹرائل کے نام سے ایک مذاق جاری ہے، شاہ محمود قریشی کو اگر سپریم کورٹ بھی ضمانت دیتا ہے تو اس ضمانت کے باوجود بھی ان کو انتہائی بدتمیزی اور غیر اخلاقی طریقے سے ان کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ جس کے بعد خان صاحب نے غلامی نامنظور کا جملہ بھی بولا، کپتان کو نئی ڈیل بھی آفر کی گئی ہے۔ عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف روزانہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی کا اعلان کرتی رہی تو پاکستان کی حکومت جو ہے یہ تو آئی ٹی کا بیڑا غرق کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل، آج ایک بار پھر سائفر کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی فیملیز وہاں پر پہنچی سماعت کے لیے، اور خان صاحب کو بھی لایا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی لایا گیا، اور پاکستان کی عدالتوں میں ایک جو اوپن ٹرائل کے نام سے ایک مذاق جاری ہے، اور اوپن ٹرائل کے نام پر جس طرح سے وہاں پر صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور جس طرح سے ایک سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کہ ان کو نہ تو وہاں پر کچھ پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اکثر اوقات تو ان کی انٹری بند کر دی جاتی ہے، اور کچھ نامعلوم بندے لا کر وہاں بٹھا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ صحافی تھے، اور کچھ نامعلوم بندے لا کر جیل کے اندر سے قیدیوں کو پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پبلک ہے اور اوپن ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈرامہ پچھلے کافی دنوں سے چل رہا ہے، اور عدالتی احکامات کو یہ انتظامیہ جو ہے، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہو، لاہور کی انتظامیہ ہو، انہوں نے بالکل جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہو، سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یعنی شاہ محمود قریشی کو اگر سپریم کورٹ بھی ضمانت دیتا ہے تو اس ضمانت کے باوجود بھی ان کو انتہائی بدتمیزی اور غیر اخلاقی طریقے سے ان کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی اور وہاں پر صحافی بھی موجود تھے۔ خان صاحب نے جب صحافیوں سے بات کرنا چاہی تو خان صاحب کو جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے، انہوں نے کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، جس پر خان صاحب نے کہا کہ میں اوپن کورٹ میں موجود ہوں، اوپن کورٹ میں بات کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جس پر جیل حکام کی جانب سے کہا گیا اور جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہاں کے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، جو صحافی آتے ہیں وہ سماعت کے لیے آتے ہیں، سیاسی پوائنٹ آف ویو آپ یہاں نہیں دے سکتے۔ جس کے بعد خان صاحب نے غلامی نامنظور کا جملہ بھی بولا اور صحافیوں کو کہا کہ میرے امیدوار اس اتوار سے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ پنجاب کے امیدواروں کے لیے پیغام ہے، کیونکہ باقی صوبوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پر الیکشن کمپین اپنے زور شور سے جاری ہے۔ شیر افضل مروت نے اپنے حلقے میں کی، بونیر میں جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کی، یہ ہر کوئی اپنے حلقوں میں کر رہا ہے۔ یہ باقاعدہ اس پیغام کو سمجھیے یہ پنجاب کے لیے ہے کہ میرے جو امیدواران ہیں وہ اس اتوار سے میدان میں اتریں گے اور الیکشن کمپین کا آغاز کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے تمام تر کارکنان اور پاکستانیوں کو بتا دیں کہ آپ اتوار کو باہر نکلیں، سڑکوں پہ نکل آئیں، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ اور ساتھ ہی جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب سے جب چلنے میں مسائل آ رہے تھے ان سے پوچھا گیا تو خان صاحب نے بتایا کہ جو جہاں گولیاں لگی تھی وہاں پر سردی کی شدت کی وجہ سے دوبارہ سے درد شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت کپتان کی ہے، کپتان کو نئی ڈیل بھی آفر کی گئی ہے، اور بڑے مستند ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو بار بار ڈیل آفر کی جا رہی ہے، صرف ایک شرط پر کہ آپ ہمارے مطابق کمپرومائز ہو کے چلنا شروع کر دو، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کی سختیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اوپر جو بھی ہم نے پرچے کیے ہوئے یہ ختم کروا دیے جائیں گے۔ لیکن وہ مرد کا بچہ ڈٹا ہوا ہے، شوکت خانم کا بیٹا آج بھی اپنے موقع پر قائم ہے، اس کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ اس جیل کے اندر رہ کر میں موت کو قبول کر سکتا ہوں، لیکن آزاد فضا کے اندر رہ کر ذہنی غلامی کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو سماعت تھی اس کو مزید کل تک ملتوی کر دیا گیا، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو جج صاحب ہیں وہ بیسیکلی چھٹی پر ہیں، لیکن ان کو زبردستی اٹھا کے لایا جاتا ہے یا مجبور کیا جاتا ہے، یا کون سی ایسی مجبوری ہے کہ ان کو دوبارہ سے لا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور کیس کی سماعت شروع کروا دی جاتی ہے۔ دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمپین جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جن کو مختلف جو ہے انتخابی نشان دیے گئے اس کی تشہیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف جو ہے وہ سانگ ریلیز کروا رہے ہیں۔ تو ایک سنگر جس نے گانا گایا تھا کہ جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے ملکو،
جس کے بعد ان کو ایک دفعہ گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تو اس نے اب وہ پیٹرن پکڑ لیا۔ سیکنڈلی انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے گانا تیار کیا، وہ ریلیز کر دیا گیا۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے آ گیا ہے، مونس الہی کے لیے آ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی وفادار دوست ہیں، ان کی الیکشن کمپین، یعنی وہ لوگ جو یا تو روپوش ہیں یا جیل میں ہیں، ان کی کمپین عوام کر رہی ہے، ان کی کمپین۔ اور لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا ایک دلچسپ اور مزاحیہ جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے ادوار میں ایک میراثی ہوتا تھا جو پیغامات لے کر جاتا تھا خوشی غمی کے، تو ہمیں مفت کے میراثی ملے ہوئے ہیں جو ہماری تشہیر بھی کر رہے ہیں اور ہماری الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جتنا بھی الیکشن پروسیس کے اندر ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا زور و شور سے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی الیکشن کمپین جو ہے وہ جاری ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی یہ رکاوٹ نہیں لا رہے۔ اب جتنے یہ مسائل کھڑے کرتے ہیں، وہ مسائل ہی ان کے لیے ایک یعنی سمجھ لیں کہ پوزیٹو پوائنٹ بن جاتا ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے جلسہ کیا لاہور کے اندر، لیکن ان کے پاس کتنی کو عوام ہوگی؟ اب ان کی لاہور میں کتنی عوام ہے وہ ہم سب کو بہتر پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جو اتحادی تھے، پاکستان عوامی تحریک اور چودھری سرور صاحب کی جماعت، انہوں نے لوگ اکٹھے کیے اور وہاں پر لے گئے، اور شکر انہوں نے کوئی جنت کے ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا، کسی ہنڈے کا اعلان نہیں کیا، لیکن عوامی تحریک اور جو چودھری سرور کی جماعت ہے ان کی حمایت سے ہی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لاہور میں جلسہ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکے ہیں۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ جو عوام جلسے انجوائے کرنے کی عادی ہے، لیکن ووٹ وہ عمران خان کو دینا چاہتی ہے، ان کے جلسوں میں جاتی ضرور ہے، لیکن وہاں پر کھڑے ہو کر بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہم جلسہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ اس کے بعد جس طرح سے پورے پاکستان میں الیکشن تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ یعنی پوری حکومتی مشینری استعمال کرنے کے بعد بیوروکریسی، پولیس، اسٹیبلشمنٹ، سارے کا سارے سورس استعمال کرنے کے باوجود بھی شریف خاندان اور جہانگیر ترین جو ہے یہ پھر بھی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس سے خوف زدہ ہیں، اور جو نگران حکومت بیٹھی ہے، ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہیں کہ نگران حکومت کس کی سپورٹ سے آئی ہے، کس نے انہیں منتخب کیا ہے، کس نے ان کو گھر بھیجنا ہے، کس نے ان کو بٹھایا ہے، کن کی باتیں یہ مانتے ہیں، کن کی باتوں پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں جو انٹرنیٹ ہے وہ بند رہے گا۔ اب اس انٹرنیٹ کو کس حد تک یہ ڈیمیج کر پاتے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جو اگر آن لائن جلسے کا اعلان کر دے تو انٹرنیٹ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف روزانہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی کا اعلان کرتی رہی تو پاکستان کی حکومت جو ہے یہ تو آئی ٹی کا بیڑا غرق کر دے گی، روزانہ انٹرنیٹ بند کر دیا کریں گے۔ ادھر سے آپ ایک نوجوان کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ بزنس کریں، آن لائن بزنس کو ترجیح دیں، اور ایک طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خوف سے آپ انٹرنیٹ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ایسے ہتھ کنڈوں کے بعد کون ہے ایسا بندہ جو یہاں پہ آن لائن بزنس کے بارے میں سوچے گا بھی صحیح؟ یعنی جس کو پتا ہو کہ آپ کے ملک میں آپ کی بس اتنی ساری پالیسی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ڈر کے آپ نیٹ بند کر دیتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ اکانومی کو مضبوط نہیں کر سکتے، آپ الٹا ان چیزوں کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ ان چیزوں پر سوچنا ہوگا، ان پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنوں کے دنوں میں انٹرنیٹ بند رہے گا، ساتھ ان کے اسی طرح سے جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ حماد اظہر صاحب کے گھر پر انہوں نے رات 2 بجے ریڈ کیا، ان کے بزرگ والدین گھر پر تھے، وہاں پر توڑ پھوڑ کی، ان کو ہراساں کیا، اور یاد رہے کہ میاں اظہر جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ایم این اے کی سیٹ پر، پاکستان تحریک انصاف کے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ان کی طرف سے حمایت یافتہ ہیں۔ حماد اظہر کے چونکہ کاغذات نامزدگی کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، ان کو منظور نہیں کیا گیا، اس کے بعد ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا۔ برصورت ان پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا اور اپنے ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا سوچنا ہوگا تاکہ آپ پاکستان کو سٹیبل کر سکیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔